مفتاح صاحب سر یہ ایک ایکسپلینیشن ہے جو علی صاحب نے دی ہے. از دیر اینی تھنگ دیٹ یو ڈس ایگری ود؟ مطلب ہم کیونکہ ایک بڑی سول ڈبیٹ یہاں پر کر رہے ہیں, آپ کا انالیسس اپنی جگہ, علی صاحب کا جواب اپنی جگہ. آر یو سیٹسفائڈ ود دی آنسر؟ نہیں ناٹ. دیکھیں یہ ایک بات یہ بتا دوں میں آپ کو کہ علی از لائک اے برادر ٹو می, علی ول مفتاح از لائک اے برادر ٹو ہم. ہماری وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, اور اس بات پہ تو بحث ہی نہیں ہے نا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پرائز بڑھا دو کیونکہ سپلائی آؤٹ نہیں ہونی چاہیے, سپلائی لائن نہیں ٹوٹنی چاہیے, اس پہ کوئی بحث نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک انوینٹری جو کہ 29 فروری سے 28 فروری سے پہلے کمپنی نے خریدی تھی, اور آپ کا ایک رول تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ ہم 15 دن میں بڑھائیں گے, اور 15 دن کی ایوریج فلیٹس لی ہوئی تھی جس پہ کمپنی نے خریدی تھی. اگر ان کے پاس 3 ہفتے کی انوینٹری تھی تو اس کے پاس اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خریدی ہوئی تھی 6 فروری سے لے کے 28 فروری تک. اس کا مال کہ آپ نے پرائز بڑھا دی کسی وجہ, کسی نو ریزن سے. اب جو علی بھائی کہہ رہے ہیں جس میں ڈس ایگری کر رہا ہوں ان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جب یہ مہنگا لیں گے اور پرائز گر جائے گی. نہیں, جب مہنگا لیتے ہیں تو اگر پرائز دنیا میں گر بھی جاتی ہے, سمجھ لیجئے کہ 1 مئی کو جنگ ختم ہو جاتی ہے اور ان کا 15 اپریل سے لے کے 1 مئی تک کا مہنگا مال آیا ہے, تو ہم 1 مئی کو سستا نہیں کر دیتے مارکیٹ. ہم ان کی کاسٹ دیکھتے ہیں کہ 15 اپریل سے 1 مئی کی ایوریج کاسٹ کیا تھی پلیٹس کی, ہم اس حساب سے ہی کرتے ہیں. ہم نے اچانک فارمولا چینج کر دیا, دس میکس نو سینس. مطلب آپ پرائز بڑھاتے اور یہ حکومت لے لیتی, اور یہ جو نمبر جو علی بھائی کہہ رہے ہیں فرضی ہیں. دیکھیں کیونکہ میں بھی وزارت میں رہا ہوں, اس کی والی نہیں لیکن فائنانس کی, تو مجھے اندازہ ہے کہ مہینے کے 1 ارب لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کا تھا. ڈیزل اب کچھ کم ہو گیا, کچھ ایران سے آتا ہے, تو تقریباً میرا اندازہ ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ 15 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ہفتے کا ڈیزل بکتا ہے اور 22 کروڑ لیٹر جو ہے وہ ہفتے کا پیٹرول بکتا ہے. میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن تھوڑا بہت غلط ہوں گا, زیادہ غلطی نہیں ہوتی ہے. مجھے یہ آپ منیب بھائی جانتے ہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے, نمبر وغیرہ مجھے آتے ہیں, میں اتنا نمبر غلط نہیں ہوتا. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ 19 ارب روپے حکومت نے پیٹرولیم کمپنیز کو تحفہ دیا ہے, تو ہو سکتا ہے 17 دیا, ہو سکتا ہے 21 دیا ہو, لیکن بات یہی جو کھڑی ہے اس کے اوپر نہیں کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور جہاں تک جو کہہ رہا ہوں کہ آپ پرائز بڑھا لیتے ہیں, یہ حکومت کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں. آپ نے یہ کمپنیز کو دیا, اور کمپنیز کو نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جب وہ مہنگا مال لیں گے اور دنیا میں سستا ہو جائے گا تو بھی ہم ان کو پچھلے 15 دن کے مہنگے مال بیچنے دیں گے. تو کمپنی ہوگا. یہ پتہ نہیں کس طرح یہ سودا ہو گیا, مطلب یہ کس طرح یہ کمپنی کی باتوں میں. بٹ isn't it unfair from the outset مفتاح صاحب کہ ہم جب جیسی انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں وہ وولٹائل ہوتی ہے, ہم بڑھا ایک دم دیتے ہیں, بٹ دین وی allow the companies to recover their losses, یا کہ ہم انہیں اجازت دیں کہ آپ نے مہنگا خریدا ہوا تھا تو آپ ایک سرٹن پیریڈ تک اسے مہنگا بیچیں. ہمارا ایک اصول تھا کہ ہم 15 دن کے اندر 15 فروری سے 28 فروری تک کی پرائس کی, اس کی جو ایوریج پلیٹس کی پرائس تھی اس کو ہم 1 مارچ سے 15 مارچ تک بیچتے تھے. اب 1 مارچ سے 15 مارچ کی جو پلیٹس کی پرائس آئے گی وہ 16 مارچ سے 31 مارچ میں پاکستان میں آ جائے گی. اگر یہ چاہیں تو ہفتہ کر لیں, لیکن وہ ہفتہ ختم ہونا چاہیے تھا, ناٹ ان دا مڈل آف دا ویک بٹ ایٹ دی اینڈ آف دس پیریڈ. اگر یہ چاہتے تو 1 مارچ کو یا تو ہفتے پہ لے آتے یا 15 مارچ کو ہفتے پہ لے آتے, لیکن یہ نہیں لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور ان کو اور درمیان میں اگر ان کو سپلائی شارٹیج کا ڈر تھا, جو کہ جینوئن ڈر تھا, تو کیوں اور سپلائی شارٹیج کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں میں اور آپ گاڑیوں میں جا کے پیٹرول بھروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. پیٹرول پمپ والا 50 ہزار لیٹر اپنے پاس رکھتا ہے, وہ غلطہ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے پیٹرولیم کے ڈیلرز ہیں, شاید میں بھی کسی کو جانتا ہوں گا, علی بھائی بھی کسی کو جانتے ہوں گے, وہ پیٹرولیم کے ڈیلرز اپنے پاس پیٹرول رکھ لیتے ہیں, تو ان کو بھی فائدہ ہوا. اور ان کو تو ضروری نہیں ہے کہ انوینٹری رکھنے, خالی آئل امپورٹنگ کمپنیز, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو 21 دن کی ٹرمینی ہوتی ہے, ان کو بھی فائدہ ہو گیا. ان کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جب انہوں نے مہنگا خریدا ہوگا تو ہم ان کو مہنگی پرائز دیں گے. ہم وہ کے حساب سے کرتے ہیں, سو کمپنیز کو نقصان نہیں ہوتا. یہ مجھ سے آپ مطلب ٹی وی شو پہ کرنا مشکل ہوتا ہے, مجھ سے آ کے کوئی بیٹھ کے دے دے, اکاؤنٹنٹ کوئی اگر ان کے پاس ہے تو وہ آ کے مجھ سے بیٹھ کے دیکھ لے, یا مجھے سمجھا دے یا مجھے سمجھ لائے, لیکن یہ تو ڈائریکٹ آپ نے کمپنیز کو جو ہے وہ 19 ارب روپیہ پروفٹ دے دیا. ظاہر بات ہے گورنمنٹ کا موقف تو ہمارے سامنے ہے, وہ علی صاحب نیچرلی اس کا جواب بھی دیں گے, بٹ میں نے جو آپ کی اسیسمنٹ دیکھی اس کے اندر مجھے یہ لگا شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ ایک تو انفیئر انکریز ہے, اگر گورنمنٹ لوگوں کی بیلٹ ٹائٹننگ کا کہہ رہی ہے تو پہلے اپنی کر لیتی, اور یہ آئل کمپنیز کو زیادہ فائدہ پہنچایا گیا ہے. یہ اتنا ایکسٹینڈڈ ایک آپ نے اپنا انالیسس دیکھا ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں اور جس طرح ہم مارکیٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک اپورڈ موبلٹی ہے مارکیٹ کے اندر, سو وہ تو خیر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آگے ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے, بٹ یہ آپ یو اسٹل بلیو کہ یہ کوئی ریشنل ڈیسیجن نہیں تھا گورنمنٹ کا جو انہوں نے لیا؟ دیکھیے منیب بھائی, قیمت بڑھانا تو ناگزیر تھا ان کے لیے, ورنہ شارٹیج ہو جاتی اور ہم اس طرح مانیٹرنگ نہیں کر سکتے.
اور نہ آپ پی ڈی ایل کم. آپ یہ کر سکتے تھے کہ پی ڈی ایل کا آپ اجازت اناؤنس کر دیتے کہ ہم 15 تاریخ سے پی ڈی ایل کم کر رہے ہیں, تو وہ ایکسپیکٹیشن جو پرائز بڑھنے کی تھی وہ ختم ہو جاتی, لیکن وہ آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا, فسکلی پروڈنٹ بھی نہیں تھا, تو یہ قیمت بڑھانا ناگزیر تھا. میں اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 55 روپے از دا رائٹ پرائز, تو وہ بھی کوئی بحث نہیں ہے. ٹھیک, اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. بحث اس بات پہ ہے کہ یہ 55 روپے آپ نے کس کے بڑھائے. یا تو حکومت اپنا ٹیکس بڑھا لیتی نا, تو 19 ارب روپیہ اس کو ٹیکس زیادہ مل جاتا, لیکن اس نے یہ نہیں کیا. حکومت نے کیا کہ آپ نے 35 روپے پیٹرول پہ آپ نے دے دیے, جو ایگزسٹنگ پرانی انوینٹری تھی اس پہ پیٹرولیم کمپنیز کو 35 روپے فی لیٹر. ٹھیک ہے, اور کیونکہ اس ہفتے کے اندر 22 کروڑ 50 لاکھ لیٹر تقریباً بکے گا, تو اس پہ 7.8 ارب روپیہ آپ نے پیٹرولیم کمپنیز کو دے دیا. اور اسی طرح 15 آپ نے اس ہفتے میں 15 کروڑ لیٹر ڈیزل کا بکے گا اندازاً, تو اس پہ آپ نے 75 روپے ایکسٹرا دے دیے کمپنیز کو ڈیزل کی, جن کے پاس ڈیزل کی ذخیرہ ہے, تو آپ نے 11 ارب روپے وہاں دے دیے. تو آپ نے 19 ارب روپیہ عوام کی جیب سے نکال کر لوگوں کو کمپنیوں کو دے دیا. میری صرف استدعا اتنی ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ورنہ شارٹیج ہو جاتی اور ذخیرہ اندوزی ہو جاتی, لیکن آپ اپنے پیسے بڑھاتے نا, آپ کمپنیز کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ کمپنیز نے تو آلریڈی یہ 28 فروری سے پہلے خریدا تھا, اور ہمارا ایک سسٹم ہے 15 دن کا. اب جب کمپنی مہنگا خریدے گی تو پھر ہم اس کے بعد بھی ان سے مہنگا خریدیں گے. تو جب اس نے سستا خریدا ہے تو ہم ان سے مہنگا کیوں خرید رہے ہیں؟ تو یہ ایک تحفہ حکومت نے دے دیا کمپنیز کو, جو کہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا. اتنی سی میری استدعا ہے. ٹھیک, علی صاحب ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دس, کہ ٹھیک ہے یہ تو مفتیٰ صاحب خود ریکگنائز کر رہے ہیں اس کو کہ دیر واز نو آپشن بٹ ٹو انکریز دا پرائز, بٹ آئل کمپنیز کو گفٹ کیا ہے آپ نے اتنا زیادہ, ونڈ فال, ان کے تو پروفٹس ہو گئے. دیکھیں منیب صاحب, میں کسی قسم کی کوئی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. اگر ہم موٹی بات کریں تو گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی کے اندر تیل جو 1 مارچ کو جب ہم نے اس کی ری پرائسنگ کی تھی, تو اس وقت تقریباً ڈیزل کا جو آپ کا پلیٹس کا نمبر تھا, جو فریلی اویلیبل ہے, آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ نکال سکتے ہیں, وہ $88 پر بیرل کا تھا. 6 مارچ کو جب 6 مارچ کو آپ نے جمعے کو ری پرائز کیا, اس وقت وہ $150 پہ پہنچ چکا تھا. آج وہ $170 کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے. تو پہلے تو یہ بات طے کر لیں کہ ناگزیر تھا جو ہمارے اپنے جو فسکل جو پریشرز ہیں اس کے اندر, کہ آپ پرائس کو پاس آن کرتے یا اس کو خود اپنے بجٹ کے تھرو ابزارب کرنے کی کوشش کرتے, ورنہ یہ وہی ریپیٹ ہوتا جس کا فال آؤٹ مفتاح اسماعیل صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس کے لیے تگ و دو کی تھی. تو اٹ واز اے ریپیٹ آف دا 2022 مومنٹ. تو کم از کم پہلے یہ اپریشیٹ کریں کہ حکومت نے جو ریاست کے مفاد میں جو فیصلہ تھا وہ لیا, اور چین کو پروٹیکٹ رکھتے ہوئے کہ آپ کا کہیں پہ کوئی ڈرائی آؤٹ نہ ہو جائے, انہوں نے اس کو اولین ترجیح دیتے ہوئے او ایم سیز کے ساتھ یہ ایشورنس دی, اور جس کے لیے سیف گارڈز بلڈ کیے کہ آپ اپنا جو سٹاک, آپ کی جو اپنی لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے جس کے اندر 21-22 دن کا آپ کو مال اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے, آپ کا وہ ہم ہر ہفتے آڈٹ کریں گے اور آپ اس سٹاک کو وہاں پہ انشور کریں گے تاکہ ڈرائی آؤٹ نہ ہو.